اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا مختصر تعارف۔ آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور پانچویں پشت کے لحاظ سے آپ کا سلسلہ نسب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے والد کا نام عفان بن الیاس اور والدہ کا نام عرویہ بنت قریظ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا اور آپ اپنے تجارتی پیشے میں مشغول رہتے تھے۔ اپنی صداقت اور دیانت داری کے باعث ایسی غیر معمولی فروغ حاصل کیا کہ اتنی کامیابی حاصل کی کہ جس کی وجہ سے ان کا لقب غنی پڑ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے ذریعے اسلام قبول کیا اور آپ اسلام لانے والوں میں سے چوتھے نمبر پر تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اور ان کی والدہ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ آپ کی والدہ ناراض ہو کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئیں۔ ان کی والدہ کے بھائی کا نام عمر بن قریظ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے چھٹے سال یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 47 برس کے تھے تو تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ بھی تھے اور خلفائے راشدین بھی تھے اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی کے لقبات۔ حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن، ذوالنورین اور غنی کے لقبات سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کے لیے انتخاب 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو اب یکم محرم 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اکابرین صحابہ کرام کی مجلس مقرر ہوتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ اکابرین صحابہ کرام اس مجلس میں مقرر کردہ افراد کے نام لیتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے اور 4 محرم 24 ہجری کو اتفاق رائے دی جاتی ہے اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ بیعت کر لی جاتی ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرنے کے بعد خطبہ فرماتے ہیں جو اسلام کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ذوالنورین ہے یعنی 2 نوروں والا۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اس وجہ سے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ کی شادی ان سے ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کروایا، اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور جامع القرآن حضرت عثمان غنی کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے قرآن کو ایک جامع شکل دی اور ایک ترتیب دے کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ جمعے کے دن 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو باغیوں نے آپ کے دروازے کو توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہو گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر موجود تھے اور انہوں نے مزاحمت کی اور زخمی بھی ہوئے اور لیکن باغی زبردستی اندر داخل ہو گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے اور عصر کا وقت تھا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے۔ باغیوں نے آپ کے گھر داخل ہو کر آپ کو شہید کر دیا اور باغیوں کی اسی وجہ سے مدینہ میں ہر طرف خوف اور ہراس پھیلا ہوا تھا، گویا ان کا ہی قبضہ تھا اور بد امنی کی وجہ سے گھر سے کوئی نہیں نکلنے کی کسی کی ہمت نہ تھی اور 2 دن تک آپ کا جسم مبارک اسی طرح پڑا رہا اور تیسرے دن ہفتے کی شام کو چند افراد نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کی تدفین کی اور شہادت کی وجہ سے آپ کو غسل بھی نہ دیا گیا۔ خون آلودہ کپڑوں میں ہی 4 آدمیوں نے آپ کا جنازہ اٹھایا اور نماز جنازہ پڑھائی گئی اور آپ کا روضہ مبارک جنت البقیع میں ہے۔ تھینک یو۔